والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم صاحب اولاد علی مذہب رفیع دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے کہ ضمیر آسمان کا برقرار است کہ ضمیر آسمان کا برقرار است غلام باؤ حق چار غلام است اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میرے سامنے کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ان سب امتوں میں بہتر ہو، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دنیا میں امتیں ظاہر ہوئی ان میں سب امتوں میں بہتر اس لیے ہو کہ برائی سے منع کرتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیوانوں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ امت محمدیہ کو کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا، وہ خاص مقصد بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آج اس مقصد کی تکمیل یہ امت کرتی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ بھلائی سے نفرت اور برائی سے محبت اس امت میں نظر آتی ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کو سمجھیں اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں، ورنہ جو قوم اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے وہ قوم بھلا دی جاتی ہے۔ آج ہمارا جو حال ہے اس میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر سے غفلت کا بھرپور داخلہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ اللہ ہم پر ضرور کرم کی نظر فرمائے گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یعنی قرآن میں یہ آیت قرآن کی لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے تم نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، جو مفترض تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، پیشے میں یہ حکمت کے کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان کے بارے میں مذکور ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر۔ پتہ چلا بحیثیت باپ اپنی اولاد کو حق کاموں کے لیے عامدہ اور قابل کرنا چاہیے، جس میں نماز قائم کرنا اور بھلائی کا حکم دینا وغیرہ شامل ہے۔ لیکن افسوس کہ آج اگر بیٹا دین کے
के रास्ते पर चलता है तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। दीन की दावत लोगों को पेश करने लग जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। आज हालात इतने खराब हो गए हैं कि अल्लाह रहम करम फरमाए। कुछ माँ बाप कुरान मुकद्दस की तिलावत तो करते हैं लेकिन अपनी औलाद को उसका पाबंद बनाने की कोशिश नहीं करते, जिससे बच्चा अपनी मनमानी करने लगता है। आखिरकार वालिदैन को रहमत की उठानी पड़ती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको अपनी औलाद की तरबियत कुरान हदीस की रोशनी में करने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है माता उन नास बिर्रि व तंसौना अंफुसकुम व अंतुम ततलूना किताब फला ताक़िलून। और लोगों को भलाई तो तुम देते हो और अपनी जानों को भूलते हो। भलाई की तुम किताब पढ़ते हो तो क्या तुम्हें अकल नहीं है? इस आयत करीमा से हमको ये सबक मिला कि हम हक बातों का लोगों को हुक्म दें और उसके मुताबिक खुद भी अमल करें। आवाम को नसीहत करने से पहले उनको नसीहत करें और आवाम की आखिरत का फायदा सोचने के बाद अपने अंदर गौर करें। अब अल्लाह ताला फरमाने वाले मेरे बेच क्यों मरते हैं? मैं क्या रोक दे सा यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफीक हैं। भलाई का हुक्म दे और बुराई से मना करे, नमाज कायम रखे और ज़कात दे और अल्लाह व रसूल का हुक्म माने। यही है जिन पर अल करीम अल्लाह रहम फरमाएगा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कालू ला यतनाउना अम मुनकरिन फअलू लाबिसा मा कान यफअलून। जो बुरी बात करते आपस में एक दूसरे को ना रोकते जरूर बहुत ही बुरे काम करते हैं। हुजूर ने फरमाया है कि तुम में से जो कोई बुराई देखे उसे चाहिए कि कुव्वत बाजू से मिटा दे और अगर उसकी ताकत ना हो तो ज़बान से रोके और अगर ये भी ना कर सके तो उसे दिल से सुना दे। और ये कमजोर तरीन ईमान है। यहाँ बात में गौर करने की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुराई अगर देखा जाए तो उसे बाजू से रोके। बाजू का मतलब होता है कि जितनी भी ताकत हो उस ताकत से रोका जाए। अगर ताकत से ना रोके तो अपनी जबान से रोका जाए और जबान से ना रोके तो दिल से रोका जाए। अब दिल से कैसे रोका जाएगा? अगर भाई शराबी हो तो कैसे रोका जाएगा? अगर भाई शराबी हो तो उसे कैसे रोका जाएगा? तो उससे दिल से रोके, उससे दूर रहे, उससे दूर रहे। पहले उसको बाजू से समझाए, अगर ना समझाए जबान से समझाए, जबान से भी ना समझे तो उसे दूरी करे, दूरी करे। अल्लाह ताला इसलिए तो कुरान में ये फरमाया कि तुम पहली सब उम्मतों में बेहतर हो क्योंकि तुम बुराई से रोकते हो और भलाई का हुक्म देते हो। बुराई से रोकते हो और भलाई का हुक्म देते हो। लेकिन आज अगर हम जायजा लेंगे, अगर हम अपने कलिमात के अंदर झांके कि हम जो फरमाया गया है कि तुम सब उम्मतों में बेहतर हो, क्या इस जो मकसद था, जो मकसद जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया है, क्या वो मकसद हम पर फिट होता है? क्या हम लोगों को मना करते हैं बुराई से? क्या हम लोगों को रोकते हैं बुराई से? नहीं रोकते। कोई शराब पी रहा है तो पी ले, रोकता कोई नहीं है। कोई नाजायज काम कर रहा है तो कोई नहीं रोकेगा, चले भाई क्यों ना हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने हमें पैदा इसलिए फरमाया है कि बुरी बात से रोका जाए और भलाई का हुक्म दे। अगर सब हम कोशिश करें बुरे काम से रोकने के लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जो भी बुरे काम होते हैं ये सब खत्म हो जाए और रुक जाए। लेकिन आज देखा ये जा रहा है कि हम खुद भलाई को हुक्म नहीं देते, बुराई का हुक्म देते हैं। लोगों को हम घसीट कर ले जाते हैं बुराई की जगह पर, लोगों को हम घसीट कर ले जाते हैं अड्डों पर, लोगों को हम घसीट कर ले जाते हैं बाजारों के अंदर। अब देखा नहीं, आज से एक हफ्ता पहले कौम मुस्लिम हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, खाजवाला क्षेत्र बीकानेर के कौम मुस्लिम लोग कहाँ पहुंच गए थे पता है? जयपुर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए थे?
جے پور چلے گئے تھے، اس رستے کے اندر جے پور چلے گئے تھے ٹہلنے کی، گھومنے کی، اور لوگ بٹھا کر کے گئے تھے، فری میں لے کر گئے تھے، اور ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے کیا آپ نے کبھی مسجد کے بارے میں بولا تھا آؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ؟ اللہ نے فرمایا برائی سے رکو، برائی سے روکا جائے، بھلائی کو حکم دیا جائے۔ کبھی آپ نے بھی بھلائی کے خاطر مسجد میں بلایا تھا؟ بسوں میں بھر بھر کر کبھی مسجد میں لائے تھے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اگر تمہیں دولت مال دی ہے تو یہ مال اور دولت حرام کاری کے لیے نہیں دی گئی ہے، برائی کے لیے نہیں دیا ہے مال۔ کل جب قبر میں جائیں گے وہاں رب تعالیٰ ارشاد فرمائے، رب کا حکم ہوگا کہ بندہ میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا وہ مال آپ نے غریبوں پر خرچ کیا؟ اس مال سے دین کا کام کیا؟ میرا دین لٹ رہا تھا، میرا دین پر لوگ انگلی اٹھا رہے تھے، میرا دین گاؤں سے جا رہا تھا، کیا تو نے اس پیسوں سے دین کی خدمت کی؟ تب پتہ چلے گا قبر کے اندر۔ آج تو کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کو ہم لے کر جا رہے ہیں، جھڑپاٹ رہے ہیں، گھیروں کے سامنے جھکا رہے ہیں، ماتھا ٹکوا رہے ہیں، لیکن قبر کے اندر جائیں گے تب پتہ چلے گا کس طرح ماتھا ٹکایا کرتے تھے۔ آج ہم ایک نیتے کے اعلان پر ہم جے پور کہاں چلے جاتے ہیں، اور مسجد میں علماء کرام چلا کر گلہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن مسجد میں ہم آتے بھی نہیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوستو، یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ آپ اللہ کے خاطر اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، اور کوئی غیر کہے تو اس کے لیے اپنا قدم آگے بڑھتا ہے۔ ارے اللہ کا حکم آ جائے تو ایک قدم نہیں 2 قدم آگے بڑھانے چاہیے، وہ آخرت کے لیے کام آئے گے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، یہ آخرت کے لیے کام آئے گا یہ قدم۔ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، فرشتے اپنا قلم لیتے ہیں، اور جو ہم عمل کرتے ہیں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ صرف نیت ہونی چاہیے آدمی کی کہ میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی کام ہو جائے، بیچ میں کام میں لگ جائے، لیکن نیت ہماری صحیح ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، نہیں بھی پہنچے مسجد میں، لیکن فرشتوں کا قلم ہماری نیکی کی طرف لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف نیت کا فل ہے، نیت کا۔ اگر نیت صحیح ہو تو اگر ہم نہ بھی پہنچے تو فرشتے نیکی کا قلم سے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور پہنچ جائے تو بلے بلے ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوستو، آج ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں نوجوان؟ میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا ہوں، میں صرف اپنے گاؤں 560 ہیڈ کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے یہ نوجوان جو پیچھے پیڑھیاں آ رہی ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ نوجوان بزرگوں کے مانتے نہیں ہیں، نہ مولانا کی مانتے، پھر کس کی مانیں گے؟ شیطانوں کی مانیں گے۔ شیطان تو پہلے تمہیں بھی بزرگوں کے طریقے پر ہٹا رہا ہے۔ آج شیطان کے طریقے پر نہ چلو، مصطفیٰ کے طریقے پر چلو۔ ذرا سوچو، ہم مسلمان ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جو نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے دنیا کی لالچ کس کام کی؟ وہ تو مصطفیٰ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کا حکم آ جائے تو اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ جان کو قربان کرے گا، ہم تو مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم وہاں تو چلے جائیں گے، وہاں برفیاں، جلیبیاں، وہاں واسطے پانی ملے گی، اس لیے جاتے ہیں۔ پھر پھٹ لوگ لے کر جاتے ہیں مسجد کے اندر، عیش کرتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر ہمارا فوٹو آتا ہے، کسی نیتے کے ساتھ میں کھڑے ہو کر فوٹو چڑھاتے ہیں کہ ہاں میری بہت ساری بڑے نیتے سے جان پہچان ہے، بڑے ودھایک سے جان پہچان ہے، بڑے کیبنٹ منتری سے جان پہچان ہے۔ جب قبر میں جائیں گے وہاں جا کر جب فرشتے آئیں گے وہاں جا کر بتانا فوٹو میں فلاں جگہ کھڑا ہو کے فوٹو کھنچوایا تھا، میری بہت ساری جان پہچان ہے۔ وہاں فرشتے ماریں گے ہتھوڑے کے ساتھ، ڈنڈا ماریں گے لوہوں کا، تو وہاں فوٹو کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، نام و نشان بھی نہیں ہوگا، سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہاں صرف یاد نہیں ہوگا جو ہم نے
یہ ناشتے کر کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. اس لیے میں بزرگوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو کنٹرول کرو. کوئی جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اپنے بچوں کو غلط طریقے پر چھوڑتے ہو اپنے بچوں کو کنٹرول کرو. آج اگر ہمارا بچہ کنٹرول نہیں کرے گا تو کل ہماری بات نہیں مانے گا. پھر بڑے بازار کے اندر ہماری بےعزتی ہوگی. کہے گا یہ فلاں کا لڑکا ہے, فلاں دیش کا لڑکا ہے, سب پھر وہ بےعزتی ہو گئی. اس لیے آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کے اندر رکھو, باؤنڈری کے اندر رکھو. اللہ نے ہمارے لیے باؤنڈری بنائی ہے, اسلام نے ہمارے طریقہ بنایا ہے, ایک چکر نکالا ہے. اس چکر کے اندر رہو گے تو صحیح سلامت رہو گے. جیسے چکر سے باہر نکلو گے آؤٹ ہو جاؤ گے. اور جب بندہ آؤٹ ہوتا ہے آؤٹ ہوتا ہے ٹکا بھی آؤٹ ہو جائے تو پھر گڑبڑی ہو جاتی ہے. جیسے اگر اسلام کے طریقے سے ہم ہٹ جائیں گے آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر گڑبڑی ہوگی. اس لیے اپنے بچوں کو نوجوانوں کو مسجد کی طرف لاؤ, دین سکھاؤ, علم سکھاؤ, پڑھاؤ, کچھ پڑھاؤ. پڑھنے سے ہی ملے گا. قرآن پڑھاؤ, ہندی بھی پڑھاؤ, نوکری بھی لگاؤ. لیکن نوکری لگانے سے پہلے, ہندی پڑھانے سے پہلے دین کی تعلیم ضروری ہونی چاہیے. ہمارے بچے کے سینے کے اندر, دل کے اندر دین کی تعلیم, حضور کی محبت, حضور کا عشق, حضور کا طریقہ, اسلام کا طریقہ یہ ہوگا تو ہمارا اگر بچہ نوکری بھی لگے گا نہیں لیکن ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی. اور ایک ایسا دور آئے گا, اب دور آنے والا, ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی ٹیکا لگانے والا ڈاکٹر نہیں ملے گا مسلمان کو. کوئی ٹیکا لگانے والا ڈاکٹر نہیں ملے گا مسلمان کو. کہے گا یہ مسلمان ہے, ہم نہیں لگائیں گے. اور اگر ہمارا بچہ ہوگا مسلمان ہوگا تو وہ ٹیکا لگائے گا. اس لیے اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, ماسٹر بھی بناؤ, سب کچھ بناؤ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم صرف قرآن تلاوت کرو, نہیں, اسلام کہتا ہے تعلیم سیکھو. اور چاہے آپ کو چین جانا پڑے, کہاں جانا پڑے, چین جانا پڑے. چین کتنا دور ہے, بہت دور ہے. ہم تو پاس والے مدرسے میں نہیں بھیجتے بچوں کو, اسکول میں نہیں بھیجتے ہیں. چین کو ہے اسکول کے بعد. وہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. حضرت بایزید بسطامی چھوٹی سی عمر تھی, پیدا ہوئی چھوٹی سی عمر تھی, والد صاحب کا انتقال ہو گیا. والد کا انتقال ہو گیا, وہاں نے اسے لیا اور استاد کے پاس چلے گئی مدرسے میں. کہا حضرت میرے بچے کو مفتی بنانا ہے, عالم بنانا ہے, قاری بنانا ہے, بلکہ ولی بنانا ہے. اس کے بعد ہی بھیجنا ہے. مفتی ولی سب کچھ بنانے کے بعد میں میرے پاس بھیجنا, اس سے پہلے نہ بھیجنا, اس سے پہلے میرے پاس نہ بھیجنا, اس سے پہلے میرے پاس نہ بھیجنا. حضرت بایزید بسطامی پڑھنا شروع کیا. کئی دن گزرے, ماں تو ماں ہوتی ہے. حضرت بایزید بسطامی مرتبہ استاد کے پاس گئے کہ حضرت مجھے چھٹی چاہیے گھر کی. کئی دن ہو گئے ماں سے ملا نہیں, میرا دل نہیں لگتا مدرسے کے اندر. استاد نے کہا, استاد کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ماں نے منع کیا ہے, کا مفتی عالم اللہ کا ولی بنا کر دے. استاد نے کہا بیٹے میری ایک شرط ہے. کہا کون سی شرط؟ کہا سبق دیا اور کہا بیٹے یہ سبق یاد کر کے مجھے سنا دو, چھٹی مل جائے گی. اور سبق اتنا دیا تھا کہ 2 مہینے لگ جائے یاد کرتے کرتے. اتنا سبق دیا تھا کیونکہ چھٹی دینی نہیں تھی. چھٹی دینے کا مقصد نہیں تھا, صرف دلاسا دینا کہ سبق کے کہتے کیسے سبق یاد ہوگا. حضرت بایزید بسطامی مسجد میں گئے, قاعدہ رکھا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اٹھا رہے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, یا اللہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. اتنا یہ بھی دعا بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں قاعدہ بھی ہاتھ میں ہے.
اب یتیم تھے، باپ کا سایہ نہیں تھا، اور یتیم کی دعا جب ہاتھ اٹھتے ہیں عرش بھی ہل جاتا ہے۔ یتیم کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو عرش بھی ہل جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یتیموں پر ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم جو یتیموں پر ہم ظلم کرتے ہیں، یہ ڈبہ ہمارے سینے پر لگ جاتا ہے، کالا ڈبہ۔ یتیموں پر ظلم کرتے، یتیموں کی دعا ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہے، پہلے عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی، گئے استاد کے پاس، حضرت سبق یاد کر لیا، استاد نے کہا سناؤ بیٹے، سنا دیا پورا۔ استاد بھی حیران، استاد بھی حیران، کہاں بیٹے جاؤ لیکن مل کر واپس آ جانا، رکنا نہیں ہے ایک دن بھی رکنا نہیں ہے۔ اب کئی دن سے ماں سے دور کے دل کے اندر خیال ہے ماں سے ملوں گا، ماں چھوئے گی مجھے، محبت اور دل ماں چھوئے گی، خیال ہے مدرسے سے نکلے، خود کے جا رہے گلی سے گئے، دروازہ بند ہے، جا کر دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون کا بایزید؟ کا کون بایزید؟ کا اماں بایزید، دوسرا نام کا خالد، کا خالد۔ اندر سے آواز آئی، کون خالد؟ کہا تیرا بیٹا بایزید۔ اندر سے ماں نے کہا تو میرا بیٹا بایزید، کیا تو عالم بن گیا؟ کیا تو مفتی بن گیا؟ کیا اللہ کا ولی بن گیا؟ کہا نہیں تو واپس چلا جا، واپس چلا جا، میں نہیں ملنا چاہتی، واپس چلا جا، عالم حاضر اللہ کا ولی بن کر آنا، پھر ملوں گی، پھر ملوں گی۔ مایوس ہوئے، پھر واپس آ گئے، استاد کے پاس پڑھنا شروع کیا، گئے نے استاد کے پاس، رو رہے، استاد نے کہا بیٹے کیا مل کر آ گئے؟ کہا ماں نے دروازہ بھی نہیں کھولا، ماں نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ ماں نے کہا بیٹے کیا حافظ عالم اللہ کا ولی بن گئے؟ دروازہ بھی بند کھولا بھی نہیں۔ استاد نے کہا بیٹے پڑھو، پڑھائی شروع کر دی، کئی سال ہوئے، حافظ بن گئے، قاری بن گئے، عالم بن گئے، فاضل مفتی بن گئے۔ استاد نے ہاتھ پکڑا اور اپنے شیخ کے پاس لے گئے، کہا سب کچھ تو بن گئے، اب اللہ کو ولی بنانا تمہارا کام ہے، سب کچھ بن گئے، ولی بنانا تمہارا کام ہے، کہیں دن رہے، شیخ کے پاس خدمت کی، اللہ کا ولی بن، غوث بن گئے، کتب بن گئے، کتب غوث بننے کے بعد گھر جاتے، کئی سال ہو گئے ہیں، پھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ پھر بند ہے۔ اب دل کے اندر خیال ہے کیا ماں زندہ ہے، کیا دنیا سے چلی گئی؟ جیسے دروازے پر ہاتھ رکھا ہے، جیسے ہاتھ رکھا تھا، اندر سے آواز آئی، بایزید بیٹے آ گئے تم؟ کہاں آ گئے؟ کیا حافظ عالم بن گئے؟ کہاں ہاں حافظ بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا، ولی بھی بن گیا۔ ماں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد سینے سے لگایا، کہا بیٹے میں نے تیرے سے دشمنی نہیں کی ہے، بیٹے تیرے سے میں نے دشمنی نہیں کی، یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے مجھ سے دشمنی کی، مجھ سے ملی نہیں، میں نے دشمنی نہیں کی ہے، جب سے تو پیدا ہوا تھا میں نے سوچ لیا تھا میرے بیٹے کو ایسی تربیت دوں گی کہ قبر کے اندر جائے گا آرام پائے گا، قبر میں آرام پائے گا، اس لیے میں نے کہا پہلے حافظ عالم مفتی اللہ کا ولی بن جا۔ کیسا تربیت ہمارے بزرگوں نے کیسے تربیت دی تھی اپنی اولاد؟ بھلائی کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ دیا تھا نہیں۔ آج ہم برائی کی طرف دھکیل رہے، گھر کا مال مال گھر سے باہر نکال دیتے، جاؤ تو کچھ ملے تو وہاں کھاتے رہنا، نہ رات کا ٹائم پتہ نہیں کب آیا، لڑکا ہمارے گھر میں ہم سو گئے، ماں کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں، گھر کے اندر بیٹھا کس سے فون پر باتیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں ہے، کس پر باتیں ہو رہی ہیں، نوجوان کرتے بڑے بڑے موبائل، پھر وہ گندی فلمیں، گندے گانے، پھر گندی حرکتیں، پھر ناجائز باتیں، پھر بڑا ہو جائے گا تو وہ ہمیں اٹھا کر حج کرانے کے لیے نہیں لے جائے گا، اٹھا کر وہ قبر کے اندر دھسیلے گا، قبر کے اندر کیسے دھسیلے گا میں بتاتا ہوں، کسی پردے پر جائے گا، وہ ظلم کرے گا، لوگ ماریں گے، پھر باپ کو طلب کیا جائے گا، باپ کو بلایا جائے گا، لاکھوں کے لوگ ہوں گے وہ تماشا دیکھیں گے، باپ
آنکھوں کے آنسو ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو ایسی تربیت دو کہ تمہارا بچہ بڑا ہو جائے تو